گلزار فاطمہ پڑھ کر بلا والوں کی یاد آئی مدینے والے. جو بھی کام کرتا ہوں خدا کے فضل سے میں جو بھی کام کرتا ہوں رسول پاک کا شامل میں اس میں نام کرتا ہوں اور شوق سے دیتا ہے جو میرا سلام کا جواب میرا اصول ہے میں اسی کو سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات کچھ سننے اور سنانے سے پہلے حضرات محترم شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے. چراغ اپنی مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے. چراغ اپنی مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے. مقام زیست کو اونچا بنا لے جس کا جی چاہے. چراغ اپنی مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے. مقام زیست کو اونچا بنا لے جس کا جی چاہے. اور یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے. یہ محفل سرور کونین کی پاکیزہ محفل ہے. یہاں رحمت برستی ہے نہا لے جس کا جی چاہے. اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. آئیے ہم سب مل کر شاہ محروبت مالک خوشگوتر اللہ کے پیغمبر ہم سب کے رہبر محبوب تابر شفیع روز محشر صاحب انا اعطیناک الکوثر شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین معراج المستاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین حق کے مطلوب لانع غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا جھوم جھوم کر نذرانہ عقیدہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آسمانی کتابیں اور بھی ہیں آسمانی صحیفے بھی ہیں لیکن ہمارے تمہارے رب نے کسی کتاب کی ذمہ داری نہیں لی. آسمانی کتابیں بھی ہیں دنیاوی کتابیں بھی ہیں انجیل بھی ہے توریت بھی ہے زبور بھی ہے قرآن مجید بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی ذمہ داری لی. اور بلندی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم ساری کتابوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں توریت کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے انجیل کو سمندر کے اندر ڈال دیں زبور کو سمندر کے اندر ڈال دیں قرآن مجید کو سمندر کے اندر ڈال دیں پھر اس کے بعد ساری کتابوں کے نام لے کر پکارا جائے اے انجیل تو آ جا اے توریت تو بھی آ جا اے زبور تو بھی آ جا لائق احترام سامعین مگر ساری کی ساری کتابیں خاموش پڑی ہوں گی. جب قرآن شریف کو پکارا جائے گا تو ہندوستان کی سرزمین پر ہزاروں حفاظ کرام سینہ ٹھوک کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جب تک مسلمان زندہ ہے جب تک مسلمان کے سینے میں اسلام اور قرآن زندہ ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بیان فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. اللہ کی
شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت ذکر شہداء کربلا ذکر شہداء کانفرنس اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان بیان فرماتے ہیں اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہمارے تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ سارے نبیوں میں لاجواب میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ساری کتابوں میں لاجواب میرے نبی کی امت ساری امتوں میں لاجواب میرے نبی کا لایا ہوا مذہب سارے مذہبوں میں لاجواب میرے نبی کی امت ساری امتوں میں لاجواب میرے نبی کی حفظان لاجواب میرے نبی کی زبان لاجواب حضرات گرامی وہ قرآن کی بلندی کو دیکھو جو ایک قرآن جستان میں لپٹ کر رحل میں سجائے 33 پارہ ہے دیکھنا اس کے پارے میں ہے جو آمنہ کی گود میں آچر رحمت اوڑ لے وہ آمنہ کا ماہ پارہ ہے ایک چپ ہو جائے ایک بول دے جو چپ ہو جائے وہ کلام پاک ہے جو بول دے وہی رسول پاک ہے ایک قرآن شریف تیرے دو چہرے ہیں ایک تلاوت کے لیے ایک زیارت کے لیے جس کی تلاوت کی جائے اسے کلام اللہ کہتے ہیں جس کا جلوہ دیکھا جائے اسی کو محمد بے شک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہداء کربلا کانفرنس حافظ قاری عبدالقادر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر یہ مسلمہ حقیقت ہے یہ وہ شہنشاہ دربار ہے جہاں ہر سائل کی جھولی بھرتی ہے اور ہر مانگنے والے کو مانگنے سے سوا ملتا ہے یہ وہ آستان عالیہ ہے یہاں جو بھی بھکاری بن کر آیا وہ دین و دنیا کا تاجدار بن گیا ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا پتھر تھا تو لعل بن گیا کاٹا تھا تو پھول بن گیا برا تھا تو اچھا بن گیا شقی تھا تو سعید بن گیا ناپاک تھا تو پاک بن گیا رہزن تھا تو رہبر بن گیا جہنمی تھا تو جنتی بن گیا ذرہ تھا تو سر بن گیا قطرہ تھا تو دریا بن گیا صدف تھا ہو تو گوہر بن گیا کالا تھا تو رشق قمر بن گیا غلام تھا تو آقا بن گیا یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا عمر آیا تو فاروق بن گیا عثمان آیا تو ذوالنورین بن گیا علی آیا تو شیر خدا حیدر کرار بن گیا حبشی آیا تو قریشوں کا سردار بن گیا فقیر آیا تو غریب بن گیا علیم عربی آیا تو صحابی بن گیا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دبے بہا دیے ہیں اور شان نے کیا ہی خوب کہا ہے مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو ہمارے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو ہمارے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو بے شک سبحان اللہ صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد میرے رب نے قرآن کی ایسی حفاظت کی کہ جس نے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان لٹا دی میرے رب نے اس کی حفاظت فرما دی آئیے ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے روبرو پیش کرنا چاہتا ہوں ایک غنی مسلمان تھا جس کا نام عبد الرحیم تھا مگر وہ صوم صلات کا پابند تھا معمول ایک یہودی تھا نوکری کیا کرتا تھا معمول جب صبح پیدر ہوتا تو قرآن کریم کی کیا تلاوت کیا کرتا تھا کیا تلاوت کیا کرتا تھا یہودی نے ایک دن دیکھا 2 دن دیکھا 2-4 مہینے دیکھا اس سے رہا نہ گیا وہ کہنے لگا او مسلمان تو رہتا میرے یہاں کھاتا میرے یہاں پیتا میرے یہاں مگر کلمہ اپنے نبی کا پڑھتا کتاب اپنے نبی کی نازل ہوئی پڑھتا اگر تجھے میرے یہاں رہنا ہے تو کتاب میرے نبی کی پڑھے گا کلمہ میرے نبی کا پڑھے گا مسلمان کہتا ہے ہرگز نہیں میرے نبی تیرے نبی سے افضل ہے میرے نبی کا لایا ہوا قرآن تیرے نبی کی کتاب سے افضل ہے یہودی کہتا ہے ایسے اصلیت کا پتہ نہیں چلے گا جب تو اپنی کتاب آگ میں ڈال میں بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالوں گا مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے اب یہودی نے دن مقرر کر دیا یہودی کہتا ہے جس کی کتاب چل جائے وہ کنکر ہے اور جس کی کتاب بچ جائے وہ افضل ہے مسلمان کہتا ہے ٹھیک ہے اب مسلمان بیچارہ
गया, गरीब इंसान था, नौकरी क्या करता था। अब मुसलमान के पास कोई केमिकल नहीं थे, कोई दवाइयाँ नहीं थी, वो कुरान करीम में लगा देता। मगर उधर वो यहूदी अमीर शख्स था, मालदार शख्स था, उसने अपनी किताब में तरह तरह के केमिकल लगाए, तरह तरह की दवाइयाँ लगाई। हज़रत मोहतरम ऐलान कर दिया गया कि फला दिन मुसलमान और यहूदी में मुकाबला है, मुसलमान की किताब और यहूदी की किताब में मुकाबला है। जिसकी किताब चल जाए वो दावे में झूठा है, और जिसकी किताब बच जाए वो दावे में सच्चा है। मगर वो मुसलमान कुरान करीम की जब तिलावत किया करता था, जब तिलावत किया करता था, वो दुआएं मांगता है, मौला ये मुसलमान और यहूदी का मुकाबला नहीं, बल्कि एक दुश्मन इस्लाम और मुसलमान का मुकाबला है। लाइक से एहतराम तअज़्ज़ुम व तकरीम शामिल दिल मुत्तक़ीन, यानी मुकर्ररा वक्त वो आ गया, लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए, आग भड़का दी गई। यहूदी अपनी केमिकल लगाई हुई किताब लेकर पहुंच गया, मुसलमान भी अपनी किताब लेकर पहुंच गया। यहूदी कहता है अब्दुल रहीम अपनी किताब आग में डाल। जनाब अब्दुल रहीम कहते हैं तू अपनी किताब आग में डाल सकता है, मगर मैं अपनी किताब आग में नहीं डाल सकता। यहूदी पूछता है क्यों, तो मुसलमान जवाब देता है आग में डालना बेअदबी है, जब तू अपनी किताब आग में लेकर कूद जा, मैं भी अपनी किताब आग में लेकर कूदता हूँ। जो दावे में झूठा होगा वो जलकर राख हो जाएगा, और जो दावे में सच्चा होगा वो बच जाएगा। मगर वो मुसलमान कुरान करीम की क्या तिलावत किया करता था, क्या तिलावत किया करता था, वो दुआएं मांगता है, मौला ये मुसलमान और यहूदी का मुकाबला नहीं, बल्कि एक दुश्मन इस्लाम और मुसलमान का मुकाबला है। लाइक से एहतराम तअज़्ज़ुम व तकरीम शामिल दिल मुत्तक़ीन, यानी मुकर्ररा वक्त वो आ गया, लाखों की तादाद में लोग जमा हो गए, आग भड़का दी गई। यहूदी अपनी केमिकल लगाई हुई किताब लेकर पहुंच गया, मुसलमान भी अपनी किताब लेकर पहुंच गया। यहूदी कहता है अब्दुल रहीम अपनी किताब आग में डाल। जनाब अब्दुल रहीम कहते हैं तू अपनी किताब आग में डाल सकता है, मगर मैं अपनी किताब आग में नहीं डाल सकता। यहूदी पूछता है क्यों, तो मुसलमान जवाब देता है आग में डालना बेअदबी है, जब तू अपनी किताब आग में लेकर कूद जा, मैं भी अपनी किताब आग में लेकर कूदता हूँ। अब यहूदी परेशान हो गया, उसने अपनी किताब में तरह तरह के केमिकल लगाए, तरह तरह की दवाइयाँ लगाई, मगर अपने में कुछ नहीं लगाया था। परेशान होकर के तरह तरह की बातें करने लगा, मगर वो आशिक़े रसूल, वो सच्चा कुरान का शहदाई, उसने देखा कि यहाँ लाखों की तादाद में लोग जमा है, अगर मैं कुरान करीम को हाथ में लेकर कूद जाता हूँ तो यहाँ सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। वो रसूल का दीवाना, वो कुरान करीम को हाथ में लेकर छलांग लगा देता है, यानी कूद जाता है। लोग समझ रहे थे कि जलकर राख हो जाएगा, जब देखा गया तो कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, पढ़ रहा था इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सारे लोग उसी वक्त अब्दुल रहीम के साथ कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। यह कुरान की अज़मत, यह कुरान के एहसास। ए मुसलमान, अगर तुझ पर कोई परेशानी आए तो कुरान करीम की तिलावत कर। अगर तू कोई गम में मुब्तला है तो कुरान करीम की तिलावत कर। अगर तू कोई बीमारी में मुब्तला है तो कुरान करीम की तिलावत कर। अगर अज़मत चाहता है तो कुरान करीम की तिलावत किया कर। अगर वक़ार चाहता है तो कुरान करीम की तिलावत किया कर। अगर अर्श के तंकड़ों को समझना चाहता है तो कुरान करीम की तिलावत किया कर। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, पता चला, मालूम हुआ कि ये कुरान हमारे यहाँ भी कामयाबी दिलाता है। कल आखिरत के दिन यही कुरान हम सबको जन्नत दिलाएगा। यही कुरान शक्ल इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह ताला इस कुरान को जन्नत में जाने का हुक्म देगा, मगर ये कुरान जन्नत दाखिल नहीं होगा। पूछा जाएगा वो कुरान जन्नत दाखिल क्यों नहीं होता, तो कुरान कहेगा ए मौला, मैं तेरा मुक़द्दस कलाम हूँ, तेरे बंदों ने मुझे पढ़ा, जो मुझे चूमते थे, जो मुझे अपनी सीने से लगाया करते थे, जो मुझे चाहते थे, जो मेरी तिलावत किया करते थे, मैं उन्हें लेकर जन्नत में जाऊंगा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा ए मेरे मुक़द्दस कलाम, जो तुझे इजाजत है, जो तुझे चूमते थे, जो तुझे अपने सीने से लगाया करते थे, जो तुझे चाहते थे, जो तेरी तिलावत किया करते थे, जो उन्हें लेकर जन्नत में चला जा। तो अल्लाह तो कुरान अपने चाहने वालों को, अपने चूमने वालों को, अपनी तिलावत करने वालों को लेकर जन्नत में जाएगा। जन्नत के दरवाजे खटखटाएगा तो अंदर से आवाज आई कौन, तो कुरान कहेगा अल कुरान व मरियल कारी, यानी मैं कुरान हूँ और मेरे साथ मेरी कारी है। फिर कुरान अपने कारियों को लेकर जन्नत में जाएगा। ये दरवाजे इन्हीं के लिए खोले जाएंगे। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, पता
چلا معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہماری یہاں بھی رہنمائی فرماتا ہے، اور کل بروز قیامت کے دن یہی قرآن ہم سب کو جنت دلائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہ تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اپنے تقریر کو یہی ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آخری پیام لو، علی کے سلفقار لو، عمر کا اقتدار لو، حسن کا اعتبار لو، حسین کا شعار لو، وقار لو، قرار لو، مجاہد قطار لو، مثال شاندار لو، قدیم یادگار لو۔ ابھی تو نوجوان ہو، ابھی تو نوجوان ہو، حتیم کا بتھام لو، بصیرت تمام لو، سلام لو، کلام لو، دلاوری کی جان لو، رضا کا ہاتھ تھام لو۔ ابھی تو نوجوان ہو، ابھی تو نوجوان ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔